بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکالمہ نویسی کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ حصہ گرامر کا ایک اہم سوال ہے۔ مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گفتگو کرنا، زبانی سوال و جواب کرنا، ہم کلام ہونا یا باہمی گفتگو کرنا کے طور پر ہوتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اگر دیکھا جائے تو دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر سوال و جواب کی صورت میں ہوتی ہے۔ مکالمہ نویسی کے اصول و ضوابط۔ اب ہم اس سوال کو حل کرنے سے پہلے کچھ اصول دیکھتے ہیں۔ نصابی تقاضے کے مطابق مکالمہ صرف دو افراد کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اس سوال کو بچے حل کرتے ہیں تو اس ایک سوال میں 3 سے 4 اس میں کردار لے کے آتے ہیں، تو یہ غلطی تصور ہوتی ہے۔ تو کیونکہ مکالمہ صرف دو افراد کے درمیان ہی ہوتا ہے تو اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ مکالمے میں جو آپ نے گفتگو استعمال کرنی ہے وہ عام فہم اور روزمرہ بول چال کی طرح ہونی چاہیے۔ مکالمے میں جو آپ کردار لکھ رہے ہیں ان کی گفتگو ان کی عمر اور ان کی تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے۔ سوال میں جو موضوع دیا جائے گا، یعنی جو آپ کو ٹاپک دیا جائے گا جس کے اوپر آپ نے گفتگو کرنا ہوگی، یعنی ان کے درمیان آپ نے ایک بحث کی صورت میں گفتگو کرنی ہے اور دونوں کردار آپس میں متضاد سوچ رکھنے والے ہونے چاہیے، مختلف سوچ رکھنے والے ہونے چاہیے۔ مکالمہ شروع کرنے سے پہلے عام طور پر عمومی کردار لکھے جاتے ہیں۔ عمومی کردار کے بعد آپ نے تمہیدی پس منظر لکھنا ہوتا ہے، یہ مارکر سے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اور آخر میں اختتامی پس منظر لکھنا ہے۔ جب مکالمہ آپ نے اینڈ کرنا ہے تو آخر پہ آپ نے ایک مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے اختتامی پس منظر کی۔ اس کے بعد مکالمے کے شروع میں جو چھوٹے چھوٹے فقرات آپ نے لکھنے ہیں، درمیان میں آپ نے بڑے بڑے فقرات لکھنے ہیں، اور آخر میں پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے فقرات لکھنے ہیں۔ مکالمے کے آخر میں آپ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں ایک شعر اسی ٹاپک کے حوالے سے مکالمے میں لازمی لکھیں اور مارکر کے ساتھ لکھیں۔ مکالمے کے درمیان میں آپ اقوال زرعی لکھ سکتے ہیں موضوع کے مطابق، اور اس میں قرآن آیات اور احادیث کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں نے ادھر ایک خاکہ پیش کیا ہے مکالمے کا، تو سب سے پہلے آپ نے جوابی کاپی پر یہ سوال حل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے مارکر کے ساتھ آپ لکھیں گے عمومی کردار، یعنی کوئی بھی نام لکھ دیں گے، اسلم اور ارشد۔ اس کے بعد آپ تمہیدی پس منظر لکھ لیں گے، جیسے اسلم اور ارشد ہم جماعت ہیں، تفریح کا وقت تھا، دونوں کالج کی لائبریری میں بیٹھے تھے اور ان کے درمیان یہ بات چل نکلی۔ اسی طرح آپ نے یہ ڈیٹ لائن کا تمہیدی پس منظر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک سائڈ پہ عمومی کردار لکھتے جانا ہے نیچے کی طرف، اور دوسری سائڈ پہ آپ نے مکالمے کا نفس مضمون لکھنا ہے۔ جیسے مکالمے کا نفس مضمون آپ نے ہمیشہ السلام علیکم سے شروع کرنا ہے، اس کے آگے آپ نے ندائی کی علامت ڈالنی ہے۔ السلام علیکم کے بیچ میں آپ نے واو نہیں ڈالنے، عام طور پر بچے واو ڈال دیتے ہیں تو املا کی غلطی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے وعلیکم السلام، یہ ایک لائن پہ، یہ دوسری لائن پہ۔ اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ جو آپ کو ٹاپک دیا جائے گا اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے۔ اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے کیا حال چال ہے، کیا ہو رہا ہے، اس طرح کے باتیں لکھنا شروع کر دیتے، تو آپ نے ڈائریکٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے، کوئی حال چال نہیں پوچھنا۔ ایک اور بات، بڑی اہم بات، اس میں آپ نے جناب، صاحب، یار، کیا ہو رہا ہے، یہ وہ الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا ہے، کیونکہ آپ نے عام بول چال میں یہ مکالمہ لکھنا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ آپ نے اس مکالمے کو لکھنا کتنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ دونوں کرداروں کی آپس میں 20 مرتبہ گفتگو ہو تو یہ 2.5 صفحوں یا 3 صفحوں کا بن جاتا ہے، تو آپ نے 2.5 یا 3 صفحوں کا یہ مکالمہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مکالمہ نویسی کے لیے میں نے 52 ڈیٹا لکھے۔ اگر مہنگائی کے اوپر مکالمہ آ جائے تو آپ یہ 52 شعر اس میں لکھ سکتے ہیں۔ جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کرب ناگ پہ میں تل ملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا، بل اتنے مل گئے کہ میں بل بلا اٹھا، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ وبا کے موضوع پر اگر مکالمہ آ جائے تو اس میں آپ یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں، جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی، قدرے صحت مریض سے پوچھو، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس سوال کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کے امتحان میں اچھے نمبر آئیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔